الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 211 سے شروع کریں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر دوبارہ کیا ہے۔ سل بنی اسرائیل، سوال پوچھئے، بنی اسرائیل کو پوچھے یعنی یہود کو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح آتیناہم دی تھی ہم نے، من آیتن آیات میں سے، نشانیوں میں سے، میریکلز میں سے اور آسانیوں میں سے، بینہ کھلی، اوپن، جس سے ظاہر ہو جائے دین۔ اب آیت میں دونوں چیزیں ہیں، مطلب جو میریکلز تھے ان کے اوپر، جو بلیسنگز تھیں، وہ ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے پاس کتاب بھی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو پھر کیا ہے، اگر ان کو سوال پوچھے پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن، اور جو کوئی، یبدل، وہ بدل دیتا ہے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعدی، بعد اس کے، ما، جو، جاءتہ، آ جائے اس کے پاس، یعنی کہ جو کوئی نعمت کو بدل دیتا ہے اس کے بعد کہ اس کے پاس نعمت آ جائے، اللہ تعالیٰ کے نعمت دینے کے باوجود جو نعمت کو بدل دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، شدید، بہت سخت سزا لینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر جو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف کافی آیات، یعنی کہ اگر ہم آیت کو لٹرل بھی لیں کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات، اللہ کی ورسز وہ بھی بھیجی تھیں، اور اگر ہم آیات کا میننگ میریکلز اور معجزے لیں اور آسانیاں لیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت آسانیاں بھی کی تھیں، بہت سارے پروفٹس بھی دیے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو سیکنڈ پارٹ میں فرماتے نا، اور جو کوئی، وَمَن یُبَدِّل نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت کو بدل دیتا ہے اس کے بعد کہ اللہ اس کو نعمتیں دے، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پنش کرتے ہیں۔ نعمت کو بدلنے کے دو میننگز ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ نعمت کے اوپر ناشکری کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرنا، اس سے دنیا میں گم ہو جانا۔ نعمت کو بدلنا کیا ہوتا ہے؟ نعمت کو بدلنے کا میننگ ہوتا ہے کہ نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری کرنا، اور بھی کمپلین کرنا، وائننگ کرنا، کہ کوئی چیز ملی ہے آپ کو، اگر آپ کو ایک گاڑی ملی ہے تو آپ جو ہے وہ بجائے اس کے کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم گاڑی میں کہیں جا سکتے ہیں، بارش اور دھوپ سے بچ سکتے ہیں، بجائے اس کے ایک موٹر سائیکل کے آپ یہ کمپلین کریں کہ لوگوں کے پاس تو اتنی اچھی اچھی گاڑیاں ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ کپڑے خریدتے ہیں تو آپ ہر وقت اس بات پر مایوس اور اداس رہیں کہ میں برانڈڈ کپڑے نہیں خریدتی ہوں، اور لوگ تو بڑے اچھے اچھے برانڈڈ کپڑے اور ہینڈ بیگز لیتے ہیں، اور لوگوں کی چیزیں کتنی اچھی ہے۔ تو نعمت جو شکر گزاری ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم میرا شکر کرو اور میں تمہیں اور دوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شکر گزاری ہے نا، وہ فیلنگ اندر سے آتی ہے، انسان کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس کی اپنی پرابلم ہے۔ اگر انسان جو ہے، کیونکہ جس کو ناشکرا ہونا ہوگا اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں بھی آ جائیں گی، تمام چیزیں آ جائیں گی، لیکن وہ اس میں لگا رہے گا کہ اس کے پاس اور بھی مال آ جائے۔ تو جو شکر گزاری کی کیفیت ہے نا، وہ انسان، اور یہ بھی ہے کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ دوسروں کا بھی نہیں کرتا۔ تو بات یہ کہ آپ نے بہت سارے لوگ دنیا میں دیکھے ہوں گے کہ ان کو آپ جو ہے شکریہ کہنے میں مشکل ہوتی ہے، لوگوں کا احسان اگر کوئی اس کے اوپر کوئی آسانی کرے تو وہ ان کو اس طرح سے اکنالج نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا بھی مشکل ہی ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے بیسکلی جو لیسن ہمیں لرن کرنا ہے کہ یہ کہ مطلب زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جو اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اس شخص کو موقع نہ دو کہ وہ اس احسان کا ذکر کبھی کرے، اس احسان کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ مطلب
وہ بندہ خود سوچے کہ میں نے اتنا مطلب اتنا تو نہیں کیا تھا، یعنی اتنا شکر گزار بنو، اتنی شکر گزاری ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہر جگہ جہاں پہ اللہ نے آسانی کی ہو، کسی بندے نے آسانی کی ہو، اس کو بہت اچھا ہم تھینکفل ہوں. اور اگر ہم وائننگ کرتے رہیں گے تو نگیٹیوٹی میں اور ڈس اپوائنٹمنٹس میں، مایوسیوں میں ہر وقت یہی سوچتے رہیں گے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، اور مطلب اس طرح سے ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو اس کو انجوائے کرنے کے بجائے ہم اسی اداسی میں رہتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس اس کوالٹی کی چیز نہیں اور اس لیول کی چیز نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کفر کرنے والے، ایسے ناشکری کرنے والے بندے کو پھر اللہ تعالیٰ اور نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں کہ اگر اس کو کمپلین کرنی ہے تو پھر وہ کمپلین کرتا رہے. آگے 212 میں ہے زینا، خوبصورت بنا دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کیا چیز خوبصورت بنا دی گئی؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی. ٹھیک ہے. وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں کا، آمنوا، جو ایمان لائے. 2 پارٹس ہو گئے اس کے. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، ان سے اوپر ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اونچا رتبہ دیں گے. واللہ، اور اللہ، یرزقو، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. تو بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے، 2-3 پارٹس ہیں اس آیت کے. ایک تو یہ کہ پہلا پارٹ یہ آپ کے پیچھے سبق میں ہم یہ پڑھتے رہے کہ جو ایمان لانے والا ہوتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پورا کا پورا بیچ دیتا ہے دین میں، اللہ کو، اپنے آپ کو، کہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے. اس کے جو شوق ہیں، اس کی جو نیڈز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. اس کو اس چیز کی پڑی نہیں ہوتی کہ مجھے دنیا میں کیا ملا اور کیا نہیں ملا. اس کو جو ملتا ہے وہ اس سے خوش رہتا ہے. اور کیونکہ اس کا گول، اس کا ویژن یہ نہیں ہوتا نا کہ میں نے دنیا میں کتنی ترقی کی، کتنے دوستوں سے زیادہ بڑے مکان بنا لیے، اور کتنے پیسے کما لیے، کتنی گاڑیاں خرید لیں، اور یعنی کہ میں نے کتنی پارٹیاں کر لیں، اور کتنی مطلب میں اچھی اسمارٹ لگ گئی، اور جو ہے میں نے اپنے اوپر کتنا ٹائم دیا. ان کا گول، ان کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے، اور اپنے آپ کو مطلب بیسک جو نیڈز ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. ان کا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اسلام کو مضبوط کریں، اسلام کے اوپر خرچ کریں، لوگوں کو مسلمان بنائیں، جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ مل کر اسلام کو تقویت دیں. اور جہاں پہ پریشانی ہے تو مطلب وہ اس طرح ہے کہ اس حدیث کے مطابق کہ مسلمان سارے جسم کی طرح ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھی انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک تقوی والے انسان کے اندر ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا نا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، کافہ، کمپلیٹلی. اب آپ دیکھیے کہ اس کو اگر لنک کریں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو پورے کے پورا داخل ہونے میں کیا پرابلم ہوتی ہے؟ یہ پرابلم ہوتی ہے، یعنی کہ پیچھے بھی ابھی آیت میں بتایا کہ نعمتیں ملنے کے باوجود اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور کی تلاش، اور کی تلاش، دنیا میں اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے. حالانکہ دنیا میں جو رزق ملنا ہے، جو پیسہ، جو مال، جو ایجوکیشن، رزق میں سب چیزیں آتی ہیں، دوست اور گھر اور بچے، جو چیزیں ملنی ہیں وہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے، اس کی قسمت. ٹھیک ہے. ہاں، دعائیں کرنے سے، محنت کرنے سے وہ چیز بدلتی ہے، لیکن ہم محنت ساری زندگی میں زُيِّنَ لِلَّذِينَ، خوبصورت جو دنیا بنا دی گئی ہے نا ہمارے لیے کہ ہمیں یہ بھی اچھا لگتا ہے. ہم گولڈ کی شاپ میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سارے سیٹس لے لیں. ہم جو ہے وہ آرٹس اینڈ کرافٹس کی شاپ میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ لینے کو دل کرتا ہے. ہم اسٹیشنری کی شاپ میں جاتے ہیں وہ لینے کو دل کرتا ہے. ہم جو ہے وہ کپڑوں کی شاپ میں جاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے سارے خوبصورت کپڑے ہم لے لیں. جوتوں کی شاپ میں جاتے ہیں، جوتے لے لیں. فونس یعنی کہ الیکٹرانکس کی جگہ جاتے ہیں تو ہم یہ بھی لے لیں، لیپ ٹاپس بھی لے لیں. ہر چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، فرنیچر ہمارے پاس ایک سے ایک ہونا چاہیے. گھر بنے تو کھڑکیاں، دروازے، فکسچرز، فرنیچر، کارپیٹ، ہر چیز ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ کو بلائیں تو ذرا اچھا لگے. تو خوبصورت بنا دی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے.
ان کو دل کرتا ہے کہ بس دنیا، ان کا گول، ان کا ویژن چھوٹا ہے کہ بس یہ دنیا کی جو 60 70 80 سال ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے ہیں 100، تو اس میں ہم بس ترقی بھی حاصل کر لیں اور بہت بس اعلیٰ طریقے سے زندگی گزاریں، کمفرٹ بھی ہو، خوبصورت سے خوبصورت لگیں اور اسمارٹ سے اسمارٹ ہم لگیں، اور جو ہے وہ اچھی سے اچھی جاب کریں، پروموشنز کریں، اور مطلب اپنے آپ کو انہی چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم دین میں کافہ نہیں ہو سکتے، پورے کے پورے داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم بزی ہیں ان چیزوں میں۔ ہمارا فوکس بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا فوکس چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کفر کی علامتیں ہیں، یہ اس چیز کی علامت ہے۔ کفر کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جیسے اردو میں ہم کافر کو مطلب کہتے ہیں کہ اچھا وہ نان مسلم، نہیں، مسلمان ہو کر بھی ہم کفر کر سکتے ہیں، کیونکہ کفر کا مطلب ہوتا ہے ڈینائی کرنا، کسی چیز پہ منع کرنا۔ تو ہم جان بوجھ کے نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں نہیں منع، لیکن چاہے نمازیں چھوٹ رہی ہوں، جاب کے اوپر فوکس ہوگا کہ نہیں ترقیاں مل جائے وہاں پہ، تو ہم یہ کفر ہو گیا نا، کہ جیسے اگر اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ ہم پورے نہ کریں، ہم چاہے یہ نہ کہیں کہ میں نماز میں بلیو نہیں کرتی، نماز میں آپ بلیو کرتے ہو لیکن آپ کی نمازیں مس ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کور کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، دنیا میں ہمیں اچھا لگنا ہے، خوبصورت لگنا ہے، پسماندہ نہیں لگنا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیے کہ اسراف جس لیول پہ ہم خرچ کرتے ہیں، باہر کھانا کھانا ہے، لوگوں کی دعوتیں کرنی ہیں، شادیوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو ہم کتنی پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ کیا ہم رمضان کی تیاری اس طرح سے کرتے ہیں؟ کسی کی بھی چاہے شادی ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے کسی کزن کی ہو، اور کتنا خرچ ہم اس کے اوپر کرتے ہیں کہ مایو کا اسٹیج کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیسے ہونا چاہیے، اس کا، کیونکہ دنیا کی زندگی خوبصورت، تاکہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں کہ عالی شان شادی تھی، لوگ کہیں کہ کیا مینیو تھا، لوگ کہیں کہ گھر میں داخل ہوئے تو کتنا خوبصورت گھر سجایا ہے، لوگ کہیں کہ واہ کتنے اچھے ڈیزائنر کپڑے، ویری ویل ڈریسڈ۔ تو بات یہی ہے ساری کہ پھر جن کے پاس تقویٰ ہوگا تو پھر وہ ان کا چونکہ گول یہ ہوگا کہ میں اللہ کو خوش کروں، اس کو ہوگا میں ذکر کتنا کر سکتی ہوں میں کروں، اس کو ہوگا کہ میں دین کے اوپر خرچ کیسے کر سکتی ہوں، اس کو یہ ہوگا کہ میں مسجدوں کی تعمیر میں کیسے حصہ لے سکتی ہوں، والنٹیئر کیسے کر سکتی ہوں، پارکنگ کے ایشوز کیسے سالو کر سکتی ہوں، عید کی نمازوں میں یا کوئی بھی جگہ پر کس طرح سے میں اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے سکتی ہوں۔ تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایکسٹینڈڈ ڈے ملتا ہے یا ایکسٹینڈڈ ٹائم ان کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے کہ اچھا وہ ایکسٹرا کام کریں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سارا آرام مجھے آخرت میں مل جائے گا، سارا اچھا کھانا مجھے آخرت میں مل جائے گا، ساری بیوٹی مجھے آخرت میں مل جائے گی۔ انہیں جنت کی امید ہوتی ہے۔ انہیں اگر یہاں پہ نیند کم ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جنت میں آرام سے ریسٹ کر لوں گی۔ انہیں یہاں پہ کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، مسجد کی صفائی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، کسی کو گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیو کر کے آگے پیچھے سے کہیں سے لے کے جانا پڑتا ہے دین کی محفل کے لیے، تو وہ کہتے ہیں ہم آرام وہاں پہ کر لیں گے۔ خوبصورت کپڑے، برانڈڈ کپڑوں پہ نہیں خرچ کرتے، اسراف سمجھتے ہیں اگر، تو وہ سوچتے ہیں ہمیں آخرت میں تو برانڈڈ کپڑے ملیں گے۔ گھروں کو سیدھا سادہ کرتے ہیں، گھروں پہ خرچ کرنے کے بجائے دین کے اوپر خرچ کریں، تو ان کو پتہ ہے جنت کی امید ہے ان کے پاس۔ انہیں یہ نہیں ہے کہ میرے پاس گاڑی کون سی ہے، فون میں نے کون سا پکڑا ہوا ہے، اور جو ہے میں نے پرفیوم کون سا لگایا ہے، کوئی بھی چیز سمپل ہونے میں۔ لیکن آپ اس کا آیت کی سیکنڈ پارٹ میں دیکھیے کہ جب تقویٰ والے سمپل ہوتے ہیں، اپنی لائف کو بیسک نیڈس پر تھوڑا سا رکھتے ہیں۔ اچھا اب یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی صحابی جو ہے وہ، کیونکہ ہم ایسے وقتوں میں پتہ کیا کرتے ہیں، چند جو مطلب 100 میں سے اگر 10 اگر 20% بھی ہوں گے تو ایسے صحابی یا ایسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں بھی جو امام گزرے ہوں گے جنہوں نے اپنے اوپر بھی خرچ کیا اور اللہ نے انہیں مال بھی دیا تھا، لیکن لوگ ان کی اگزامپلز دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ بھی خرچ کرتے تھے، لیکن بات یہ کہ 80% تو ویسے تھے نا کہ جنہوں نے اپنا، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے امیر خاتون تھیں وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مکہ کے سارے قافلے تجارتی ایک طرف اور ان کا قافلہ ایک طرف ہوتا تھا، ان کے جو اونٹ ہوتے تھے اتنے ہوتے تھے۔ اور کیا ہوا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو انہوں نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اتنے سلیوز کو آزاد کیا، اتنے یتیموں کی مدد، اتنا مال دین کے اوپر خرچ کیا کہ ان کے پاس
ان کا مطلب کچھ نہیں تھا. یہ میں قصہ پہلے بھی سنا چکی ہوں کہ ایون مدینہ میں ابو ایوب انصاری اور چند اور صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. انہوں نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کافی اسٹیبلش ہو گئی ہے اسلام، تو کیا ہم ان کاموں میں لگ جائیں؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ کی آیت آ گئی کہ نہیں، انفقو، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے مال کو دین کی راہ میں لگائے رکھو. یہ سب ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام یہاں تک پہنچا. اگر وہ کسی پوائنٹ پر بھی سوچتے کہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، محنت نہ کریں اس کے اوپر مزید، تو وہ رک جاتا کہیں پر بھی. اور ہر دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو لگائیں اس کام میں کہ اسلام کو مضبوط کریں، اسلام کو آگے بڑھائیں، اسلام پر ٹائم لگائیں، اسلام پر خرچ کریں، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ ایسے دوست ہوں ہم کسی کے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. تو بات صرف یہی ہے کہ جب انسان ایسے ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں. تو آپ آیت کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ جو ایمان میں گھس جاتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، یا دین میں پورے کے پورے جو داخل ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جن کے لیے دنیا کی زندگی بہت خوبصورت ہے، وہ ایسے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا بھی کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے سب مطلب تھوڑا تھوڑا سب کچھ کرنا چاہیے، ایسا بھی کیا ہو گیا. تو اس آیت سے یہ اگین یہ میرے الفاظ ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کتنی حد تک داخل ہونا ہے. ہمیں اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی باتوں کو بدلنا ہے، اپنے کاموں کو بدلنا ہے، اپنے فارغ وقت میں کیا ہم کرتے ہیں اس کو بدلنا ہے. یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جو اس کا ابھی ذکر کیا ہے، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ہم سے کہ فارغ وقت میں کیا کیا، اپنی جوانی میں کیا کیا، جب اللہ نے ہیلتھ دی تھی تو کیا کیا. ان سب ٹائموں میں تو ہم اپنے غرور میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اپنے جب ہمارے پاس ہیلتھ ہوتی ہے تو ہم مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جاب کر لوں، وہ جاب کر لوں، کس طریقے سے. ٹھیک ہے، فارغ وقت میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، لوگوں کی پارٹیوں میں جاتے رہتے ہیں، اور جو ہے مطلب یہی ہمارے مشغلے ہوتے ہیں دنیا سے ریلیٹڈ، کہ مطلب خرچ کہاں پہ کریں، شاپنگ مال میں گھوم رہے ہیں اور تصویریں کھنچوا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک امتحان کے روم میں اگر آپ 2 گھنٹے کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں اس چیز کی انالوجی ہے کہ آپ مطلب اپنی پینسل سے کھیلتے رہیں. ٹھیک ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ اپنے کسی بھی چیز سے آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں وہ کاؤنٹ کرتے رہیں کہ امتحان کے کمرے میں کتنی ہے، اور ٹیچر نے کیا مطلب ہے کہ پہنا ہوا ہے آپ وہ دیکھتے رہیں، یا آپ اس طرح کی چیزیں آپ نوٹ کرتے رہیں کہ کیا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی اور بندہ کہے گا کہ بھائی 2 گھنٹے ہیں ایگزامس کے، تم اس کے اوپر ورک کر لو، تو وہ کہے کہ مطلب یعنی کہ کتنا اس کا ٹائم ویسٹ ہو. تو ہم اس 2 گھنٹے کا کائنڈ آف ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنا. یہ ایسے ہی ہے کہ امتحان سے پہلے جو ہے وہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو باقی سب تنگ کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہوں کہ کتنا نرڈ ہے، اور مطلب ہے کہ بس یہ بہت ہی پڑھاکو ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ پارٹی کر رہے ہوں سال بھر اور ہنس رہے ہوں اور فن کر رہے ہوں. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ اس چیز کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم، اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اوپر ہوں گے اور باقی نیچے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت و اکرام دے گا، اللہ ان کو مال دے گا، اللہ ان کو ریسٹ دے گا، اللہ ان کو خوبصورت کپڑے دے گا، خوبصورت گھر کی فرنیشنگز دیں گے اللہ تعالیٰ. جیسا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے موتیوں کے محل کی بشارت دی تھی کہ انہوں نے اتنی مدد کی تھی دین میں. تو یعنی ظاہر ہے ملے گا تو صحیح، اس سے زیادہ ان کو ملے گا، لیکن یہ جو خاص طریقے سے کہا جاتا ہے نا، اس سے ایک پیار سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہے ایسے بندوں پر. ایسے ہی ابھی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو پھر بچے سارا سال نہیں پڑھتے یا پارٹی کرتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بک ورمز ہیں، تو اینڈ میں رزلٹ کس کا اچھا آتا ہے؟ جو پڑھائی کرتے ہیں، پھر وہ اوپر ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، یہ حدیث ہے، جن لوگوں کا دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے اس بات پر
کہ وہ حقیر نظر آتے ہیں اپنے دین میں ہونے کی وجہ سے، یا مال میں غریب ہونے کی وجہ سے، یا کمتر ہونے کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اولین اور آخرین کے سامنے، یعنی سب جتنے بھی لوگ آتے جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ان کو رسوا کریں گے، بار بار ان کو رسوا کریں گے، بار بار ان کو ذلیل کریں گے. ایسے لوگوں کو یہ ایک سزا کہ ان کے عیب، ان کی باتیں بار بار ان کے اوپر چھپائی جائے. جیسے ہوتا ہے نا طنز، بار بار کسی کو سزا کے علاوہ کی بات ہے. اور جس کا مذاق اڑایا گیا کہ اس نے راہ میں اللہ کی پیسے بھی بہت خرچ کر دی. کیونکہ دین والے کیوں نہیں امیر نظر آ رہے ہوتے؟ کیونکہ وہ اچھا خاصا اپنا مال اس میں خرچ کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں اچھا میں یہ خریدنے کے بجائے میں یہ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ گولز اگر ڈیفرنٹ ہوں تو انسان کے لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے، اور جب لائف سٹائل چینج ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک گروپ دوسرے گروپ کا مذاق اڑائے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ آپشن نہیں ہے. جو گروپ جیسا ہونا چاہیے، یہ کافی پچھلے آیتوں میں آتا جا رہا ہے کہ آپ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک پرسنالٹی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دیتی ہے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں ہیں ان کو بدل دینا. اس کے بعد میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے اس کا اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ آپ نے اس کو بدل دیا، اس کا استعمال بدل دیا. اس اچھی گاڑی اللہ نے دی ہے تو بس اس میں جا کے بس اپنے فن کر رہے ہیں، مال میں گھوم رہے ہیں، اور جو ہے وہ عجیب و غریب جگہ پہ جا کے خرچ کر رہے ہیں. کوئی مطلب اس بات پر نہیں ہے. اور پوچھا جائے کہ کام اللہ کی طرف آنے کے، تو ہاں ٹھیک ہے ہمیں ٹائم ملے گا، بہت مصروفیت ہے. ظاہر ہے مصروفیت ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو گروپ اس کام میں لگا ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا میں بھی لگا ہے، وہ بھی مصروف ہے. بات یہ ہے کہ وہ صحابی، وہ تابعین، وہ تبع تابعین، اس کے بعد جو امام، سارے جنریشنز، ہر زمانے میں جو لوگ لگے رہے ہیں اللہ کے کام میں، مصروفیت ان کے پاس بھی تھی، فیملیز ان کے پاس بھی تھیں، لیکن انہوں نے اس بات کو اونچا جانا کہ مجھے اپنی نماز کے پر توجہ دینی ہے، مجھے اللہ کی رضا پر توجہ دینی ہے، مجھے عبادتوں پر توجہ دینی ہے، مجھے اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، مجھے اللہ کی راہ میں کام کرنا ہے، اپنا ٹائم بھی اسپینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر فیصلہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی ہے مجھے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرزقو، اور اللہ وہ رزق دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کو چھوڑ کے جو دنیا کی زندگی خوبصورت جن کے لیے بناتے ہیں اور وہ دنیا کے پیچھے جب بھاگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گارنٹیڈ ان کو ہی مال ملے گا. مال تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی دینا ہے، اللہ تعالیٰ جو دنیا کے محنت کرتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور دین کی محنت کرتے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ مال کس کو دیں، لیکن خرچ کون کہاں پہ کرتا ہے. جس کو 100 روپیہ مل رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتا ہے، اور جس کو 1000 مل رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے، جس کو 10,000 مل رہا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں کتنا لگاتا ہے، یا جو اس کا لائف سٹائل ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جس کو رزق دینا چاہتا ہے وہ تو اس کے حق میں جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہے. ہمیں تو سٹریس فری رہنا چاہیے کہ ہاں محنت کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ یہ رزق دے گا، لیکن ہمیں اس چیز کے سٹریس کے بجائے کہ میری پروموشن ہو جائے اور میں یہ کر لوں تو زیادہ مال آ جائے، اور یہ کر لوں، اس کے بجائے اللہ پر یقین کرنا چاہیے کہ جو میرے حق میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ جو مجھے ملنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو مجھے نہیں ملنا اس کو کوئی مجھے دے نہیں سکتا. اسی طرح حدیث ہے کہ جو تمہیں ملنا ہوگا وہ پہاڑ کے نیچے ہوگا، وہ بھی مل جائے گا، اور جو تمہیں نہیں ملنا ہوگا 2 ہونٹوں کے بیچ میں ہوگا، وہ بھی نہیں ملے گا. پھر اگلی آیت ہے کان الناس، تھے لوگ امتاً واحدہ، ایک امت واحد، فبعث اللہ، پس بھیجے اللہ نے، النبیین، نبی، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور وارننگز دینے والے. ٹھیک ہے، وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتاب،
یعنی جب جب نبی بھیجا اللہ نے، شروع میں ایک امت تھے، یعنی کہ سب مسلمان تھے. یہاں پہ کلر اور اس کی بات نہیں ہو رہی. ایک امت کا میننگ ہے کہ سارے لوگ مسلمان تھے، سب اللہ کو مانتے تھے. وعدہ الست کی بھی بات ہو سکتی ہے، جب اللہ نے ساری روحیں پیدا کر دی تھیں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے، اور سب سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارا رب میں ہوں، تو سب نے کہا تھا جی. تو ان کے بارے میں یہ بھی تفاسیر ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے اولاد کے زمانے سب اللہ کو مانتے تھے، اور پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے تک مانتے تھے اللہ کو، اور ان کے بعد رفتہ رفتہ شرک آنا شروع ہوا ان کے جانے کے بعد، کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ نیک لوگوں کی تصویریں رکھنی چاہیے، ہمیں تصویر بنانی چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کر ہمیں نیکی کرنا یاد آئے. پھر شیطان نے ان کو بھٹکایا کہ تصویروں کے بجائے تم جو ہے وہ ان کے اسکلپچرز بناؤ، مجسمے بناؤ، تاکہ تمہیں اچھی طرح یاد آئے کہ انہیں. تو پھر آگے کی جنریشنز، چند جنریشنز تک یہ چیز یاد رہی کہ ان کو دیکھ کر صرف یہ بہت اچھے مسلمان تھے، بہت تقویٰ والے تھے، اور ان کو دیکھ کر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی یاد میں. اور پھر رفتہ رفتہ شیطان نے ان کو بھلا دیا، اور آگے کی جنریشنز نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ان مجسموں کو ہی پوجنا ہے، انہوں نے اس کو ہی پوجنا شروع کیا. اس طرح سے شرک کرنا اور آئیڈل ورشپنگ، بتوں کی پوجا سٹارٹ ہوئی. تو بات یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع میں ایک امت تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین پر لانے کے لیے نبی بھیجتے رہے، اور ہر نبیوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً کتاب بھی بھیجتے رہے. ٹھیک ہے، تو بالحقی، حق کے ساتھ، لیحکما بین الناسی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حکم کرے، یعنی فیصلہ کر دے. بین الناسی، کس چیز کے بارے میں لوگوں کے درمیان میں حکم کرے، فیصلہ کر سکے. فی مختلفو فیہ، درمیان ان کے جو اختلاف ہے اس میں. ومختلفہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا اس میں، یعنی کتابوں میں، الا الذین، سوائے ان کے، اوتوہ، جو دیے گئے تھے. یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کو کتابیں ملنے کے باوجود لوگوں نے اس میں اختلاف کیا کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. یہ رویہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی کریکٹ کرے تو آپ تھوڑا سا ہمبل ہو کے یہ دیکھیں ایٹ لیسٹ کہ کیا پتہ میں غلط ہوں، میں چیک کر لوں. لیکن اگر ہم اختلاف کرنے لگیں گے تو پرابلم بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے. الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلی نشانیاں دے دیتے ہیں. وہی لوگ، تو یہاں پہ ایک ورڈ ہے بغین. ٹھیک ہے، ما جاءتہم البینات بغین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کتابیں آئیں اس کے باوجود انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا ایک دوسرے سے، یا اس کتاب کو بدل دیا. بغین، اپنی سٹبننس کی، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی کوالٹی آف لائف نہ چینج کرنے کی وجہ سے. کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر نبیوں کو مانتے رہتے ہیں اور کتاب کو مانتے ہیں تو پھر ان کو اپنا آپ ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بیچ دینا پڑتا ہے، پورا کا پورا داخل ہونا ہوتا ہے. تو ہم اپنی ضد، اپنی پسند کی آیات چوز کرنا، وہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم اگر ہم چاہیں کہ نہیں اس طریقے سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور مطلب ہم اتنا نارمل بنا لیتے ہیں آج کل کے بھی زمانے میں کہ ہم مسلمان کے درمیان میں بھی ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں پریکٹسنگ مسلم اینڈ نان پریکٹسنگ، مطلب ناٹ پریکٹسنگ مسلمس. تو یہ کس طرح کی ٹرمز ہیں؟ اسی سے آپ غور کریں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو کہ صرف ایک مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم کہہ دیں کہ ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں اور ہم نہیں ہیں پریکٹسنگ مسلم. مسلمان تو ہیں لیکن زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہے. یا اگر اتنا بلنٹ، اتنا بولڈ نہ بھی ہم ہوں اور ہم کہیں کہ ہاں نہیں 3-4 ٹائم کی تو شکر ہے نماز ہو جاتی ہے، یا ہفتے میں 3-4 دن تو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر ہم جنت کے خواب تو نہیں دیکھ سکتے. ہم یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ ہاں ہمیں وہاں پہ بھی آرام ملے گا، لگژری ملے گی، اللہ رحیم ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹیم اپنے انڈر رکھی اور ان کو ایک گول دیا ہو اور وہ بات بات پر گول کے مطابق کام نہ کرے، آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق کام نہ کرے، اور آپ ان سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور آپ ان کو اکنالج بھی کریں، ریوارڈ بھی کریں، کیونکہ وہ چیز تو ورک کرے گی نہیں. ایسے ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ ٹیم نے اکمپلش ہی نہ کیا ہو جو آپ نے ان کو کام دیا ہو، اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں.
تو بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور اس میں پچھلی قوموں کا اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہی اس میں اختلاف نکالا کہ یہ چیز الاؤڈ ہے، یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے، دوسری کہیں کہ یہ الاؤڈ ہے، اس طرح سے ہے، اس طرح سے چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنی کوالٹی آف لائف نہیں چینج کرنا چاہتے، وہ اپنے آپ کو پورا کا پورا دین میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو بہت مشکل کام ہے، جنت کا راستہ آسان تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، بینہم، ٹھیک ہے، آپس کی. پھر اس آیت کا لاسٹ پارٹ ہے فہد اللہ الذین، بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا راستہ آسان کرتے ہیں. پیچھے بھی آیت گزری تھی کہ جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرم ہے، ان کو معاف کر دیتے ہیں اگر ان کے آگے پیچھے چھوٹی موٹی مسٹیک ہو جائے. لیکن رؤوف یعنی دنیا میں بھی ان کے ساتھ نرمی ہوگی، ان کو آسان لگنے لگے گی، دنیا میں مشکل نہیں لگے گی یہ چیزیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کے لیے نعمتوں کی نیڈز بدل گئی ہے. ان کو یہ نہیں لگے گا کہ اچھا میرے پاس جو ہے وہ ہر وقت ایک میچنگ سکارف نہیں ہوتا. ان کو یہ نہیں لگے گا اتنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے، یا مطلب ہے کہ ان کو یہ نہیں لگے گا کہ باقی سارے لوگ جو ہے وہ اعلیٰ اعلیٰ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور میں جو ہے وہ ابھی تک ادھر ہی رہتا ہوں اور ادھر ہی گھومتا ہوں، اسی گاڑی میں ہوں، پرانی جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی میں. وہ ان چیزوں سے خوش ہوگا. اور ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ رؤوف کس طرح ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر اسٹیمنا اتنا بلڈ ہو جائے گا، اسے پتہ ہوگا کہ دنیا میں تو ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ کھیتی ہے آخرت کی. اور ایک جو کسان ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے تو پھر اینڈ میں اس کو پھل اور سبزیاں ملتی ہیں، تو اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ تو محنت ہی ہے، اس کو اندازہ ہے کہ یہ ٹائم ٹو ورک ہے اور کس چیز پر ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے، دو باتیں نا، ایک تو اسے پتہ ہے کہ یہ ٹائم فار فن نہیں ہے، اور دوسرا اسے پتہ ہے یہ ٹائم ٹو ورک ہے. اور ورک کون سی نوعیت کا؟ دنیا کے پیچھے بھاگنے کا یا آخرت؟ دنیا تو مل ہی جائے گی جنت میں، تو بہتر ہے کہ اس چیز کو ارن کرنے کی کوشش کریں جو ملنے والی، جس کے لیے ہمیں ارن کرنا ہے، جو ہمیں کرنا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے، آئرنی یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کیا ملے گا دنیا میں، ہم اسی کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں. اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں محنت کرنی ہے تاکہ تم اس کو کما سکو، اسے حاصل کر سکو، اسی کو ہم پیچھے پیچھے کرتے جاتے ہیں کہ ہاں بعد میں صحیح، یہ بعد میں کر لیں گے، حج بعد میں کر لیں گے، زکوٰۃ اتنی نکال لیتے ہیں، چیریٹی بس تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، کافی نکال لیتے ہیں پھر بھی. تو اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ ہونا اللہ کی راہ میں صحیح نہیں ہے. بیچ دینا ہے اپنے آپ کو، کافہ پورا کا پورا داخل ہونا ہے. اور نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو بدلنا نہیں ہے، ان کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے. کیونکہ جب ہم بدل دیتے ہیں نعمتوں کو تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دیتے ہیں. اور دین والوں کا مذاق نہیں اڑانا. اور کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ شروع سے سارے لوگ مسلمان تھے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کرنا چاہ رہے ہوتے، اس لیے پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. دین کے اوپر بہت سارے ان کے آرگیومنٹس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو ایمان لاتا ہے، تو یہاں پہ آیت میں ہم یہاں پہنچے تھے فہد اللہ، بس اللہ ان کو آسانی کر دیتا ہے، ان کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت دینے کا مطلب ہے کہ وہ جنت تک کا راستے میں پہنچ جائیں گے. ہدایت کا مطلب ہے وہاں تک پہنچانا جہاں پہ ڈیسٹینیشن ہو. اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دیتے ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، انہیں اللہ اپنے پیار سے، اپنی رضا سے ان کا راستہ دکھا دیتے ہیں. لیکن اسی زمانے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان، ان لوگوں میں، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان لوگوں کے درمیان کہ باقی لوگ اختلاف کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے کو یا کوشش کرنے والے کو ہدایت دے دیتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، طرف صراط کے سیدھے، مستقیم استقامت والی. اللہ تعالیٰ استقامت اسی کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ استقامت والی راہ پر اسی کو رکھتا ہے جو کوشش کرتا ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دینا چاہتا ہے؟ جو محنت کرتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ اس کو چوز کریں گے نا. لیکن اگر کوئی بیٹھا رہے گا کہ ہاں اگر اللہ نے مجھے اچھا مسلمان بنانا ہوتا تو خود ہی بنا لیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہیں چوز کرتے. پھر آخری آیت ہے آج کی، ام حسبتم، کیا تم سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں، ولما، اور حالانکہ یاتکم، جبکہ نہیں آئی ان کے پاس، مثل الذین، ایسے لوگوں جیسی مثال، خلو، جو گزرے، من قبلکم، تم سے پہلے. یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی بغیر محنت کے داخل کر لیے جاؤ گے، یا اگر محنت بھی کرو گے تو دنیا کی محنت کرنے میں تم داخل کر دیے جاؤ گے. جنت کا راستہ تو آسان نہیں ہے، اس میں تو محنت کرنی پڑے گی. اور مستہم البأساء، ان کے اوپر ماری گئی، سختیاں گزریں کی، اور والضراء، اور بہت مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، وزلزلوا، اور وہ ہل گئے، وہ حتیٰ یعنی تکلیفوں سے ہل گئے. پہلے کے لوگ، ان کے اوپر اتنی تکلیفیں آئیں دین کی راہ میں کہ ان کے اوپر مشکلات بھی آئیں اور پریشانیاں بھی آئیں اور غم بھی آئے اور اللہ کی راہ میں تکلیف بھی آئی، یہاں تک کہ وہ ہل گئے، ہلا مارے گئے. حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، یہاں کہ اس زمانے کے رسول بول پڑتے تھے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ بھی صبر کرنے کے بعد. اس زمانے کے رسول اور اس زمانے کے ایمان لانے والے کیا بول پڑتے تھے، معاہ متی نصر اللہ، اللہ کی نصر، اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے دین کے راستے میں، اور ہمارا تو غم اور ساری مشکلات، پریشانی ہی دنیا حاصل کرنا ہے. ہمیں ہے کہ ہمارے بچے ایجوکیشن کہاں حاصل کریں گے، جہیز میں انہیں کیا دیں گے، شادی کون سے ہال میں ہوگی، کون سی جگہ کرائیں، میوزک کون سی ہونی چاہیے، اور کتنے جوڑے دینے چاہیے، اور یہ کہ برتھ ڈے پارٹیز کدھر کرنی ہے، اور یہ کہ کتنی دھوم دھام سے کرنی ہے، اور ہماری نیکسٹ ویکیشن کہاں پر ہونی چاہیے، اور ایجوکیشن کون سی ڈگری میں کرنی چاہیے، میں فارغ ہوں تو آرٹس کہاں پر سیکھنا چاہیے، اور ڈانس، میوزک، فزیکل ایکٹیویٹیز، یہ ساری چیزیں کہاں پہ کرنی چاہیے، انٹرٹینمنٹ کیا ہونی چاہیے، فارغ وقت میں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے سارے غم ہیں. اور آپ دیکھیے کہ دین کی راہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے غم، اتنی تکلیفیں، اتنی کہ وہ ہل گئے، یہاں تک کہ رسول آف دا ٹائم اور لوگ جو ایمان لائے، ان صبر کے باوجود وہ پوچھ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، جب یہ بات میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جیسے کہ ایون بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا تھا کہ تم اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تم لوگ مٹکا خریدنے جاتے ہو تو اس کو ٹھوک کر چیک نہیں کرتے ہو کہ اس کے اندر کوئی کریک ہے یا ٹوٹا ہوا تو نہیں کہیں پر. تو جب میرا رب مجھے جنت کے لیے چوز کرے گا تو مجھے چیک نہیں کرے گا کہ میں سالڈ ہوں یا نہیں. تو ایمان جو بھی لاتا ہے تو اس کے اوپر آزمائش تو آتی ہے، دین کی راہ میں آزمائش آئے گی، اور اس کے اوپر استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے، صراط مستقیم پر رکھے. لیکن اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم مایوس ہو جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ صبر نہیں کر سکتے اب ہم، اور ہم اپنی نعمتوں کو بدل دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم پر اتنا کرم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رؤوف نہیں ہوں گے بلکہ شدید العقاب ہو جائیں گے. بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جتنی تکلیف دیتے بھی ہیں تو ان کو عزت بھی اتنی ہی دیتے ہیں. یہ جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہے وہ بلال تھے، عمار تھے، صہیب تھے، ان صحابیوں نے اپنا مال، اپنی جان کے اوپر تکلیف، اپنی فیملیز، کیا کچھ چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے 2-3 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، ان میں سے عمار اور بلال کا نام بھی تھا، کہ اگر کسی نے ان کو کچھ کہا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ان کو کچھ نہ کہو. تو یہ اللہ کی پیار، محبت ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پورا ڈال دیتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت پہ رکھے اور دین کے اندر پک اینڈ چوز کرنے کی عادت کو ختم کریں، اور اچھے سے پورے کے پورے ہم داخل ہو جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور آج کے لیسن سے متعلق کچھ حدیثیں ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہو، اور یا راہ چلتا مسافر، بیسکلی کہ ایسا مسافر کہ جو بہت کمفرٹیبل نہ ہو اپنے سفر میں، راہ چلتا، تو وہ کتنا کم سفر کا سامان لے کے چل سکتا ہے نا، اگر وہ چل رہا ہے پورے اپنے سفر کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کمپیئر ٹو آخرہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنی انگلی پانی میں ڈالے اور نکال لے، تو جتنا پانی اس کی انگلی پر جمع ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایک اوشن، تو آخرت جو ہے وہ ایک اوشن کی طرح ہے، اور جو پانی انگلی پر لگتا ہے وہ ایک ڈراپ، یعنی کہ وہ اس دنیا کی جگہ ہے، دنیا کی متاع ہے۔ تو بتاؤ کہ کس کے لیے تم محنت کرو گے۔ ایک اور حدیث ہے اسی اس میں زمرے میں کہ جب آخرت میں جن جن لوگوں کو دنیا میں تکلیفیں ملی تھیں، ان کو جب ان کے اجر دیے جائیں گے، اور جو کفار جب دیکھیں گے یا جنہوں نے بہت سکون سے زندگی گزاری ہوگی اور وہ دیکھیں گے کہ کتنا اجر ملتا ہے ان کی تکلیفوں کے برداشت کرنے پر، تو وہ اس وقت وش کریں گے، دعا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ہماری جلد کو، ہماری سکن کو کینچی سے کاٹا جاتا تاکہ ہم تکلیف برداشت کرتے اور آج ہمیں یہ اجر ملتا جو ان کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ جب مسلمان سارے جنت میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو کفار ہے جنہوں نے دنیا میں دل لگایا ہوگا، اور وہ جہنم میں ہوں گے، اور جب ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں یاد ہے کہ تم کتنا عیاشی میں تھے، کتنی لگژری میں تھے دنیا میں، تو وہ کہیں گے کون سی عیاشی، کون سا سکون، ہم نے تو کبھی بھی سکون اور عیاشی اور لگژری نہیں دیکھی۔ اور جب فرشتے مسلمانوں کو جنت میں پوچھیں گے کہ تمہیں یاد ہے تم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی تھیں اور کتنے ڈسکمفرٹ میں زندگی گزاری تھی، تو وہ کہیں گے کہ کون سی ڈسکمفرٹ، کون سی مشکل، ہم نے کبھی بھی مشکل برداشت نہیں کی۔ یعنی کہ وہ اتنا چھوٹا دنیا کا حصہ اتنا چھوٹا لگے گا کہ جیسے ویسے بھی ایک الگ حدیث سے پتہ ہے نا ہمیں کہ جب انسان آخرت میں اٹھیں گے تو انہیں لگے گا کہ دن کا کوئی چھوٹا سا حصہ ہم نے گزارا ہے، یعنی سونے میں بھی اور دنیا میں، تو وہ اتنا کم لگے گا کہ اس وقت ہم وش کریں گے کہ کاش ہم نے یہ ساری جو ہمیں یاد دہانیاں، جتنا ہمیں ذکر کیا گیا تھا، یاد دلایا گیا تھا، کہ یہ سب چھوڑ دیں اور ہم جنت کمانے میں لگ جائیں، ہم اپنا دنیا میں دل نہ لگائیں، کیونکہ جو تقویٰ والا مومن ہوتا ہے اس کا دل نہیں لگتا دنیا میں۔ اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور ایک کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، یعنی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ تو وہی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ خوبصورت بنا دی گئی ہے دنیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔